السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک. ناظرین، یہ 16 دسمبر 2014 کو جو پاکستان میں قیامت ٹوٹی، اس کا ہم دوسرا پارٹ کر رہے ہیں. اس میں ہم نے باتیں کی، بہت سی باتیں ایسے لگیں کہ جیسے ان کے بھی جواب ہمیں نہیں ملے، یا یہ کہ ہم اپنا جو دکھ ہے اس کو صحیح طرح بیان نہیں کر سکے. تو یہ پروگرام بھی پچھلے پروگرام کی کڑی ہے. میرے ساتھ اس میں عمران علی پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈپٹی کونسل جنرل پاکستان کونسلیٹ ٹورنٹو ہیں. عمران کے ساتھ میجر خرم بیگ ہیں جو ڈیفینس اور پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں اور بڑا ایکٹیولی وار اگینسٹ ٹیررزم میں جو ہے ایک اپنا رول پلے کر چکے ہیں. ان سے آج ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم وہ لائیو باتیں سننے کی کوشش کریں گے جو کہ جو ہم صرف اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ یہ وار اگینسٹ ٹیررزم جو ہے یہ ہے کیا اور کیسے ہو رہی ہے. خود بھی رائٹر ہیں، انالسٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج ان سے ایک اور ٹریجڈی جو ڈائریکٹ ہم پشاور کی ٹریجڈی کی بات کریں تو ان کے دوست کی وائف وہاں پر ٹیچر تھی، ان کی شہادت ہوئی، اس پہ بھی بات کریں گے. وقار خان جو ہیں لیفٹیننٹ ریٹائرڈ پاکستان آرمی سے اور اب ایفک میں جنرل سیکرٹری ہیں. آپ تینوں کو پروگرام میں خوش آمدید. خرم، آپ سے بات شروع کریں گے. جیسا میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ آپ تو ایک سب سے پہلے تو ہمیں اس ٹریجڈی کا بتائیں جو آپ کی فرینڈ کی وائف وہاں پہ تھی. ان فرینڈ کی اب کیا سائیکولوجیکل اسٹیٹ آف، کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور جو وہ خاتون چلی گئی ان کے لیے تو اب ہمارے پاس کیا ہو گئے. It is a very very tragic event. اس میں مسز سائمہ طارق, wife of Brigadier Tariq Saeed, is a very dear colleague. We served 22 years together and ابھی وہ نومبر میں پوسٹ ہوئے تھے پشاور, اور she was doing her PhD at a later stage. اور ڈسپائٹ طارق کے منع کرنے کے کہ آپ پہلے ہی بہت مصروف ہیں, بٹ شی ہیڈ اے پیشن فار ایجوکیشن. شی واز ایجوکیشنسٹ. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ضرور پڑھانا ہے. تو شی واز جسٹ 20 days بیک وہ جوائن کیا تھا APS پشاور, اور ان 20 days میں وہ اتنی پاپولر تھی اپنے اسٹوڈنٹس میں, اینڈ شی واز 8 months pregnant. اور آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ جب وہ انٹر ہوئے ہیں کلاس میں تو وہ خاتون, بہادر خاتون, آگے آ گئی ان کے, اور شی اسٹارٹیڈ شاؤٹنگ ایٹ دیم ان پشتو, not to fire on small kids and but to kill her. Meanwhile اسی اس میں انہوں نے جو قاتل تھے انہوں نے ان پہ فائر کیا ہے, and she was injured in the arm. بٹ ایون دین وہ بچوں کے آگے سے نہیں ہٹی, اور اس سارے اس حروش کے اندر وہ تقریباً 13 بچے جو تھے وہ نکل گئے, کلاس سے بھاگ گئے. اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پکڑا ہے, اینڈ دین دے برنڈ ہر وتھ فاسفورس. یو کین ناٹ امیجن واٹ فاسفورس از اینڈ واٹ اٹ ڈز. یہ فاسفورس سے اس خاتون کو, بہادر خاتون کو جلایا ہے. ناؤ دیٹ طارق سیز دیٹ میں جب ملا ہوں ان بچوں سے جا کے 13 بچوں سے, اور جس طریقے سے انہوں نے اس بہادر خاتون کی بتایا ہے کہ کس طریقے سے وہ آگے آ گئی اور 13 قیمتی جانیں جی بچ گئے وہ بچے. اور وہ ان میں سے ایک بچے کا جو وہ باپ تھا وہ کہتا ہے کہ وہ بچہ رات کو اٹھتا ہے کہ وہ مس کو بچاؤ, مس چل رہی ہیں, مس کو بچاؤ, مس چل رہی ہے. ٹراما میں چلے گئے جی جی اپنی پوری زندگی کے لیے. جی, اینڈ آل دا ٹائم دا طارق سیز کہ ہی واز اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ, وہ باہر کھڑا تھا اس وقت, اور وہ کہتا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے لیبس کی سیکورٹی, ہی از دی موسٹ افیکٹڈ پرسن. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات ہو رہی ہے جو سیکورٹی لیبس کی ہے, وہ 1100 میں سے جو 965 یا 925 بچے جو بچ گئے وہ اسی لیے بچ گئے کہ جو وہ اسپیشل فورسز جو اندر گئی ہیں وہ جونیئر سیکشن اور سینئر سیکشن کے درمیان دیوار بن گئی, ڈسپائٹ اس کے کہ 2 جو تھے وہ سوسائڈ بمبر نے آ کے ان کے قریب اپنے آپ کو بلاسٹ کیا, جس میں آپ کو شاید خبر نہیں ہے کہ 2 SSG آفیسرز شہید ہوئے ہیں اس میں, اور 7 انجرڈ ہوئے ہیں SSG ٹروپس, because they were just like a wall between junior section and the senior section. They didn't let them in. ان کو صحیح پہ نہیں آنے دیا. تو میجر خرم, ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو آپ کے دوست ہیں جو آرمی میں ہیں, لوگ آرمی پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ آرمی نے یہ کر دیا, وہ
اتنے بڑے لاس کے بعد، وائف کے جانے کے بعد وہ کہاں پہ اب کھڑے ہیں؟ کیا ان کا جذبہ کیا ہے؟ آئی تھنک ہی از اے ویری بریو پرسن. جو ورڈ ہیں اس کے وہ یہ تھے کہ جو اس نے مجھے لکھے ہیں وہ یہ تھے کہ آئی ایم پراؤڈ آف ہر. شی واز اے بریو لیڈی اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف ہر. کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی غصہ اپنی حکومت کے خلاف، اپنی آرمی کے خلاف؟ نو، ہی از آل پریزز فار گورنمنٹ آف ہینڈلنگ دی آفٹر سچویشن اینڈ سیکورٹی فورسز. صحیح. اور وہ جو شہید ہوئی ہیں، جو ان کی مسز ہیں، وہ پورے قوم کی، وہ سائمہ جی، شہید سائمہ جی، وہ ہماری پوری قوم کی ماں ہیں. اینڈ شی ڈیزروز دا ہائیسٹ ایوارڈ فار بریوری. شی از دا ہیروئن. یہ تو ایون جو وہاں پہ پرنسپل جن کو جلا دیا گیا، And it's not, she was not by herself. She was 8 months pregnant. she was 8 months pregnant. And in that time of period, she was 8 This months pregnant. bravery She was is- still serving the. This bravery is on her. یہ سوچ سکتی تھی کہ میں اپنے پیٹ والے بچے کو بچاؤں اور میں دیکھوں اس کی بجائے. وہ ہماری پوری قوم کی ماں ہے اور she should be honored and she should have been honored by now. اب تک they should have announced something. صحیح. وقار، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا موٹو تھا ان کو بچوں کو مارنے کا؟ موٹو یہی تھا، دہشت پھیلانی. اور بڑی غلطی کی انہوں نے، بہت زیادہ. انہوں نے دل کو چیرا ہے پاکستان کے. اور فوجی تو بیچارے شہید ہو ہی رہے تھے، اب ان کے بچے شہید کیے ہیں. صحیح. تو یہ ان کا آ گیا ہے، اینڈ آ گیا انشاءاللہ. ابھی ختم نہیں ہونا چاہیے. اینڈ اس چیز کو پوری قوم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اصل میں بھول جاتے ہیں. دس ول ناٹ بی فارگوٹن. ہاں، ہماری ہسٹری جو ہے وہ بھولنے کی ہے. نو فارگیونیس ایٹ آل. عمران، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے بامبے میں اٹیک ہوا، ان لوگوں نے دوبارہ اس قسم کا، اس لیول کا نہیں ہونے دیا. 9/11 ہوا، انگلینڈ میں واقعہ ہوا 7/11 والا. کیا پاکستان ایسی، یا پاکستان گورنمنٹ یا آرمی لوگ ایسے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کو روک سکیں گے؟ جی، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جی یہ اب ڈکلائن ہے. یہ جو واقعہ ہے یہ ان عناصر کی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میری عادت ہے، میں ان کے لیے کوئی ورڈز وغیرہ یوز نہیں کرتا. آئی ڈونٹ بلیو ان دیز تھیوریز، ویریس ایڈجیکٹیوز جو ان کے لیے یوز ہوتے ہیں. یہ بربریت کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ ان کی ڈکلائن ہے. اور میرا خیال ہے یہ ان کا ٹوائلائٹ آپریشن تھا، لیکن ایسے ہو سکتے ہیں. جیسا کہ ہم پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، نارتھ وزیرستان کا بلو بیک ہے یہ. کوئی ہڈن ہینڈ نہیں ہے. ملا فضل اللہ ملا ریڈیو جن کو کہتے ہیں، انہوں نے کنڑ میں بیٹھ کے پلان کیا. ان کے ساتھ ایٹ دا رسک آف سیئنگ اٹ پلینلی دیر وڈ ہیو بین انٹرنیشنل انوالومنٹ. دا ڈیٹ از امپورٹنٹ. اینڈ لگتا یہ ہے کہ جس نے سوچا اس نے یہ بھی سوچا کہ کسی ایسے انسیڈنٹ پہ، جس طرح کا آپ نے بتایا ممبئی پہ یا کسی چیز پہ بلیم کر کے اس کو پاکستان کا ممبئی یا 9/11 بنانے کی کوشش کی. جو بھی اس کا، جس طرح وقار کہہ رہے ہیں، یہ جس کسی نے پلان کیا، اگر یہ صرف ان ایکسٹریمسٹ نے پلان کیا تو انہوں نے بہت بڑی غلطی کی. انہوں نے اس ایونٹ کے بعد پوری پاکستانی قوم کو متحد کر دیا. اور آئی تھنک کہ یہ بری طرح سفر کریں گے. صحیح. میجر اکرم، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاص کر کے جو ہم بات کر رہے ہیں 16 دسمبر کی، بار بار کہ یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے. اور ایک تو یہ تھیوری ہے، ایک یہ تھیوری ہے کہ یہ وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا تم لوگ دوسروں کے گھر جلاتے تھے، اب تمہارا اپنا گھر جلا ہے. آپ اس پہ کیسے کمنٹ کریں گے؟ یہ دو بالکل ڈفرینٹ باتیں ہیں. دیکھیں، ایک تو جس طرح عمران نے کہا کہ 16 دسمبر کی ڈیٹ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اٹ از اے اوپن بک فیکٹ دیٹ ملا ریڈیو، دیٹ از ملا فضل اللہ، ہی از بینگ ہاربرڈ بائی certain factions, certain governments, I would say. He is being supported. اس کو لاجسٹک، اس کو ویپنری، اس کو کمیونیکیشن سپورٹ مل رہی ہے. بالکل. اور اس کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا ادھر. اور اس میں میرا خیال ہے کہ
یہ ہماری کمزوری تھی کہ ہم نے اس کو اب تک برداشت کیا. ہم نے خرم ابھی بریک کا وقت ہو گیا، لیکن میں اس بات پہ آپ سے فردر یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر 1971 کی طرح ایک اور شکست ہے پاکستان آرمی کو. اس پہ ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی وقت ہوئے بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. جی خرم، ہم اسی کویسچن کو جو ہے آپ چاہیں گے کہ آپ رسپونڈ کریں کہ اگر یہ 16 دسمبر سے بھی ہم کرتے ہیں تو کہ کیا پھر اتنی سیکیورٹی ایجنسیز ہماری کیا کر رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے ان کی سیکیورٹی ایجنسیز تو ٹھیک کام کر رہی ہیں نا. دیکھیے گا، میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز جو ہے بتاؤں کہ آپ نے دیکھا کہ آفٹر 32 ایئرس سری لنکا نے اپنی جو انسرجنسی تھی اس کو کس طریقے سے ختم کیا. انفیکٹ تمام جو آپریشن ہوتے ہیں انہیں کوئن آپریشنز کہتے ہیں. صحیح. اور ان آپریشنز کا جو ہوتا ہے وہ ٹیکسٹ بک ایک ہے، وہ دیٹ از مالین آپریشن، جو کہ SAS نے، برٹش اسپیشل ایئر سروس نے کیا تھا. اس میں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کوئن آپریشنز میں کہ دی اسپیشل فورسز اور آرمی دے گو ان، اور وہ جا کے جو یہ انسرجنٹ ہوتے ہیں، جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں، ان کے سیٹ اپ کو وہ شاک ایکشن سے ڈسٹرائے کرتے ہیں. ان کی لائن آف کمیونیکیشن ڈسٹرائے کرتے ہیں، ان کے جو ٹھکانے ہوتے ہیں ان کو تباہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سروائیور بیچ میں سے ضرور ہوتے ہیں جو جا کے نئی بیس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے پیچھے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. سوات آپریشن، اف یو ریمبر، اٹ واز اے ٹیکسٹ بک آپریشن. دنیا مانتی ہے اس کو کہ جی دیٹ واز دی موسٹ سکسیزفل آپریشن. بٹ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، یہ مالین کانسیپٹ جو ہے، اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئن آپریشنز کے بعد سول ایڈمنسٹریشن مووز ان. پولیس جو ہوتی ہے دے آر ریسپانسبل. آرمی نیور اسٹیز مور دین سرٹن ٹائم ان ٹو دی ایریا. وہ اپنا کام کرتے ہیں، وہ نیٹ ورک بریک کرتے ہیں. وہ جو تھریٹ جو سول ایڈمنسٹریشن اور جس نے پیرالائز کر دیا تھا سول ایڈمنسٹریشن اور پولیس کو، اس کو وہ بریک کرتے ہیں. اس کے بعد وہاں جو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے ڈیفیکٹو جو ریٹ آف دی لا، وہ پھر پولیس اور جو ہے ایڈمنسٹریشن کرتی ہے. اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ ان آپریشنز میں جہاں جہاں ٹیررزم ہو رہا ہے، آپ یہ بیسز لے لیں. کیا آپ ہر اسکول کو قلعہ بنا دیں گے؟ کیا آپ بنا سکتے ہیں؟ دی ادر ڈے طارق wrote me, he said, sir, there were 88 school in Peshawar Kent. تو اس میں عام بندہ نہیں جا سکتا. No, نہیں، یہ میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ بتا دوں. There are 88 schools in Peshawar Kent. And this school, it was on the edge. اس کے پیچھے جو تھا وہ آگے کھیت اور انپاپولیٹڈ ایریا شروع ہو جاتا ہے. میں اس بات سے ایگری نہیں کرتی. میں آپ کو گوگل ارتھ پہ لے جاؤں گا. کینیڈا میں اتنے اسکول ہیں، کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا انڈیا میں اتنے اسکول ہیں کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، میں خرم کی بات سے تھوڑا سا ایگری کروں گا کہ وہ آپ اپنے اسکولوں کو قلعہ نہیں بنا سکتے. آپ نے روٹ کاز ڈھونڈنی ہے. آپ کو پتہ ہے، ہم سب کو پتا تھا طالبان میں مذاکرات ہو رہے تھے، پوری کی پوری ٹیمز جا رہی تھی، ان کے ویل وشرز بہت سارے اس میں موجود تھے. ہم نواز شریف صاحب کے ایک بڑے کلوز ایسوسیٹ ہیں، وہ بھی اس کمیٹی میں موجود تھے. تو وہ مذاکرات کیوں کیے گئے؟ آپ کو پتہ ہے ایک بندہ قاتل بیٹھے ہیں، قاتل سے مذاکرات کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے ان کو ڈھیل دی نا. کہا جاتا ہے نا کہ جنگ کے ساتھ ساتھ مذاکرات پیرالل چلتے ہیں. آپ ڈیٹ ہو گئے نا جنگ سے. لیکن سوری وقار صاحب، یہاں پہ بار بار اٹ واز کلیئرلی ایویڈنٹ کہ دی ٹیررسٹ ور گیٹنگ بیٹنگ، اور وہ رسپائٹ چاہتے تھے. وہ رسپائٹ چاہتے تھے ری گروپ ہونے کے لیے، سانس لینے کے لیے، اینڈ دیٹ واز پرووائڈیڈ. وقار، آپ میرا خیال ہے 16 دسمبر والی بات پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے. 16 دسمبر کی آپ نے کہا نا دوسری شکست ہے آرمی کی، تو میرا نہیں خیال کہ 71 کی بھی کوئی ہمیں شکست تھی. اٹ واز اے ڈفرنٹ سچویشن. ٹھیک ہے، پولیٹیکلی آپ دیکھیں، آپ کو خالی ایک انسٹیٹیوشن کو نہیں آپ بلیم کر سکتے کہ آرمی کی شکست تھی. ملک کی شکست ہوتی ہے. آرمی کس کی ہوتی ہے؟ ایک کنٹری کی ہوتی ہے. اس میں پیچھے آپ کو پتہ ہے what happened in election, and it's a long debate. آپ کو اس کے اوپر نیا پروگرام کرنا پڑے گا. لیکن 16 دسمبر کا دن کو رکھا گیا دماغ میں. Maybe there was a lesson to us, another one. You know what, we are still active. ٹھیک ہے، جیسے بنگلہ دیش میں جو بھی چیز کی گئی، جس نے بھی کیا، بنگلہ دیش کیسے وہ کیا ہوا،
مکتی بانی کو کس نے سپورٹ کیا تھا. اور پھر میں نہیں کہتا کہ وہ جنگ تھی, وہ انویژن تھی. انڈیا انویڈڈ بنگلہ دیش اینڈ ہمیں سرنڈر کرنا پڑا. یہ وہی بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ اپنی سیکریٹ ایجنسیز کا رول ہوتا ہے. عمران, ان کی باتوں سے 2 کویسچنز آپ کے لیے. ایک تو یہ کہ مذاکرات جو ہیں وہ کیوں کر رہی تھی گورنمنٹ, جب پتہ تھا لشکر جنگی, سپاہ صحابہ جیسی جو بینڈ تنظیمیں وہ پاکستان میں کیوں کھلے عام ہماری پولیٹیکل سیاست دانوں کے ساتھ سرپرستی میں چل رہی ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو اس میں بات انہوں نے کی کہ پولیس کی, تو 2002 میں شاید مشرف نے جو ریفارمز پولیس کے لیے کی وہ کیوں نہیں آگے چل سکی. ان 2 پہ آپ کمنٹ کریں. پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بہت اچھے آپ کے کویشچنس. یہ کوائن آپریشنز کی, اگر آپ کوائن آپریشنز کر لیں یا آپ جس ایریا آف ٹارگٹ کو آپ ٹوٹلی کلینز کر لیں, ایک بھی سروائیور نہ ہو, their ideological supporters at a place B will still hit you. Right? Make no bones about it. You run the most successful operation. It is also a battle of ideology, and there are small cells spread over many areas of Pakistan. They will still hit you. You should be ready for the blowback. Number 2, if there are clearly demarcated army institutions, police and the army must be deployed to secure them. Because North Waziristan's battle is not a small battle. It was long awaited, اور اس کے پوری دنیا میں ریپرکشنز اور پریز ہیں, لیکن بلو بیک ہونا ہے. آپ کو تیار ہونا چاہیے. جو بھی آپ پیریمیٹر سیکیورٹی کرتے ہیں وہ چیزیں تیار ہونی چاہیے. تیسری بات آپ نے پوچھی 2002 کی ریفارمز کی. میں نے کئی دفعہ یہ ڈسکشن کی ہے آپ کے ساتھ, آج پھر ایٹ دا پوائنٹ آف کلیشیڈ یہ بات کروں گا. لانگ ٹرم ریفارم اور ملک کی انٹرنل ہارمنی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی اسٹیٹ ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ نہ ہو. اگر آپ کی اسٹیٹ ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کی حیثیت ہے, آپ کبھی بھی انٹرنل کام اور لانگ ٹرم ریفارم نہیں کر سکتے. جو عشرت حسین صاحب کا 2002 کا پیپر تھا پولیس ریفارم پہ, اٹ واز ایکسیپشنلی گڈ. اس میں سیلریز باقی چیزیں ہوئی تھیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے تمام ایلیٹ پولیس کو وی آئی پی ڈیوٹیز میں استعمال کرنے سے اجتناب کر سکتے ہیں؟ لیٹ دا لیڈرشپ گیو اے اسٹیٹمنٹ ٹمورو کہ دے ول ڈو دا جاب دے آر مینٹ ٹو ڈو. آف کورس ہیڈ آف اسٹیٹ کی میں تھوڑا سا وقار سے خلاف, ہیڈ آف اسٹیٹ اور لیڈر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. دنیا میں ہر جگہ اس کی سیکیورٹی کا لیول عام سٹیزن سے اوپر ہوتا ہے. جہاں تک ٹاکس کی بات ہے, ٹاکس کو بھی سول ملٹری ڈیوائڈ میں کرنا غلط ہے. آپ کا جو ریفارم کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس وقت, ہی واز ٹوٹلی ان فیور آف دا ٹاک. سو دیر واز ناٹ, اٹ واز ناٹ گورنمنٹل. The visionary leader which half of Pakistan now follows supported talks. And let me say it, in the complexion of the Pakistani power structure, if Pakistan's national security institutions did not want the talks نہیں ہونی تھی. ٹھیک ہے, تو ٹاکس پہ بھی کنسنسس تھا. ہائنڈ سائڈ میں وقار اور خرم کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ ٹاکس نے ان کو رسپائٹ دی. لیکن دس از ہائنڈ سائڈ. ہائنڈ سائٹ از آلویز پرفیکٹ. خراب سول ملٹری ہماری ایک پیج پہ ہوتی ہے. اب جیسے امریکہ گئے رئیس شریف, کیا انہوں نے آ کے ایگزیکٹلی وہی بتایا کہ وہ امریکہ میں کیا کر کے آئے ہیں, یا امریکنز یا کوئی بھی ڈیل کرتا ہے رئیس شریف سے یا کسی بھی چیف آف آرمی اسٹاف سے علیحدہ, پرائم منسٹر سے علیحدہ؟ افغانستان جب گئے تو کیا وہ وزیر اعظم کی مرضی سے گئے؟ کیا ایسے ایک پیج پہ ہیں یہ لوگ؟ میں آپ کو اس کا ایک کاؤنٹر کوشچن آپ سے کروں گا کہ امریکہ نے آپ کے کچھ عرصہ پہلے اس سے آپ کے پرائم منسٹر گئے تھے, سوری ٹو عمران صاحب, پی ایم گئے تھے جن کو ایوری باڈی برش اسائڈ. اٹ از کوائٹ ایویڈنٹ, اوپن سیکرٹ ہیئر. ٹھیک ہے, وائی دا چیف آف آرمی اسٹاف واز کالڈ فار 8 days. ایوری پرسن, ان کی جو اہمیت تھی, جو پرسن جس کی اہمیت تھی ایڈمنسٹریشن میں, وہ ملا ہے ان سے 8 دن میں. تو یہ کیا شو کرتا ہے؟ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. فار 10 years میں نے اس ملک کے وی آئی پیز کو فلائی کیا ہے, پولیٹیشینس کو فلائی کیا ہے.
And I am sorry to say, it will be ये बड़ा वर्ड होगा कहने का कि they really lack in IQ. बाकी बात वो hindsight और foresightedness और blah 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 वो तो सारी चीज़ें keeping aside. सही. वो एक जो लीडरशिप का IQ होता है, एक जो लीडरशिप का वो होराइजन होता है, दे आर टनल विजन पीपल. इनका विजन टनल है. ये अपनी पार्टी से बाहर, अपनी सियासत से बाहर और अपनी पर्सनैलिटी से बाहर सोच ही नहीं सकते. दे डोंट टेक रिस्क्स. ये नहीं, दिस इज द बेस ऑफ हमारी वो है कि जब आप वक्त पॉलिटिशियंस को फलने फूलने देंगे, आगे जाने देंगे, तो उन्हीं में से ब्रेन नहीं. दिस इज अ वेरी गुड, दिस इज बड़े अच्छा आपका लॉजिक है. ये हर कोई ये लॉजिक देता है, बट एटलीस्ट वो पॉलिटिशियन सामने तो आए. कैसे आएंगे? नो, ये कैसे आ जाते हैं? ये इन जैसे कैसे सामने आ जाते हैं? अगर वो नहीं आ सकते तो इन जैसे कैसे सामने आ जाते हैं? बात की आईक्यू लेवल की बात है. आप इमेजिन करें, वेरी सिंपल सी बात है कि आप एक इलेक्शन हो रहा है, उसमें आप जू से टाइगर को बुला के अपने इलेक्शन कैंपेन में बाहर बैठा देते हैं. शेम ऑन यू. इज इट एन आईक्यू थिंग? आप छोटी छोटी चीजें, हम लोग उन चीज़ों को वो नहीं करते, काउंट नहीं करते, बट दे मेक अ बिग डिफरेंस. ठीक है, कोई शेर बन गया है, कोई कुछ बन गया, यू नो व्हाट, आई एम गोइंग ऑफ द टॉपिक, बट द थिंग इज कि तो आपको बड़ी ज़रूरी है एक लीडरशिप, सिंसियरिटी. आप मुझे बताएं, आप यहाँ रहती हैं, आप टैक्स फाइल करती हैं, आप यहाँ से पूछी जाती है, गॉड फॉरबिड इफ यू हैव सम अदर फैमिली केसेस, सो दे आस्क यू इंटरनेशनल एसेट्स. ठीक है, यू हैव टू डिक्लेयर दैट. हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो गया या प्रेसिडेंट है या वट एवर यू नेम द MNAs, दे हैव प्रॉपर्टीज इन कैनेडा, प्रॉपर्टीज इन USA, प्रॉपर्टीज इन UK. So why are you investing your money out of the country? गलत है ना, वो भी गलत है. बट बात ये सिंसेरिटी की बात करते हैं. आप जब कहते हैं कि मैं हक में मुल्क हूँ, मैं आपका वो, यू आर रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, और आप उस वक्त अपना जो है एसेट्स बाहर रख रहे हैं, अपनी चीज़ें बाहर रखी हुई, इलाज बाहर करवा रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो आम शहरी है उसका इलाज बाहर नहीं होना चाहिए. ठीक है, मैं इमरान से टोटली एग्री करूंगा, हर हेड ऑफ स्टेट को सिक्योरिटी चाहिए, नो प्रॉब्लम, बट अवाम को तो सिक्योरिटी देना. हमारी पुलिस जो है उससे करप्ट कोई महकमा ही नहीं है दुनिया में. ठीक है, आप बंदा भी कत्ल कर दें, पैसे दे के बाहर आ जाए. ब्रेक का वक्त हो गया. नाज़रीन, अभी चलते हैं ब्रेक पे, बातों का सिलसिला जारी रहेगा. वेलकम बैक नाजरीन. हम बात करें 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में होने वाले सानिया के ऊपर. वकार, अभी खुरम से मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं मिला. पाकिस्तान की नेशनल जो सिक्योरिटी पॉलिसी है किसके हाथों में होती है? वज़ीर आज़म की. प्रैक्टिकली कागज़ों में, टेक्निकली तो प्राइम मिनिस्टर इज अ सुप्रीम लीडर. और वो कह रहा है, हो ये रहा है, कुछ किसी को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है. अच्छा, आपका इंटरिम मिनिस्टर इज मिसिंग इन एक्शन. और पिछले उन्होंने कमेटी तो बनाई है, और कमेटी बनाई है, और कमेटी में आप वाचिंग टीवी के उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनके आगे एक फूलों का गुलदस्ता पड़ा हुआ था. और वो आई डोंट नो क्यों हम उन्होंने सब कमेटी बना दी है. कमेटी बना दी है. आप अच्छा, कमेटी ने सब कमेटी, आप हर इंसिडेंट के बाद वो कहते हैं इस पे तहकीकात करें, ये हुआ क्यों. हमेशा ये होता है, और सबको ये अब समझ आ रही है कि इसका मतलब है कि एक्शन का टाइम है, यू नीड टू हैव, और आपको उसमें प्रॉपर लोग चाहिए जिनको पता हो सिक्योरिटी क्या होती है, डिफेंस क्या होता है. और देखिए, हर डिपार्टमेंट को अपना काम करना चाहिए और कलेक्टिवली भी काम करना चाहिए. कोई आप में इंटरेक्शन होगी तो चीज़ें सही होंगी. पुलिस है, FIA है, MI है, ISI है, NI है, सारी एजेंसीज दे हैव टू कोऑर्डिनेट ईच अदर, समबडी हैज टू लीड देम. और अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर लीडरशिप की बहुत बड़ा एक वैक्यूम है. और अभी पहले धरने चल रहे थे इस्लामाबाद में, वो इंक्वायरी नहीं हो रही, somebody's आपस में पॉलिटिकल फाइट्स चल रही हैं, पार्टी के अंदर चलती हैं. तो हमारी स्टेबिलिटी ही नहीं है कहीं से भी. हमें पता ही नहीं कि अनफॉर्चुनेटली सारी चीज़ आ जाती है आर्मी के ऊपर कि आर्मी क्या कर रही है. एंड आर्मी इज डूइंग अ रियली गुड जॉब राइट नाउ. सही. इमरान से पूछते हैं कि ये जो रोल है दो पाकिस्तानी मेन पॉलिटिकल लीडर इस टाइम, जो दो ही कहेंगे, नवाज शरीफ और इमरान खान, और ये भी कहा जाता है कि धरने जो हैं वो गवर्नमेंट को कमज़ोर करने के लिए किए गए थे ताकि आर्मी इस नहज पे पहुंच जाए, या इस ज़्यादा पावरफुल होके नवाज शरीफ को एक बिल्कुल क्लर्क बना के रख दे और जो वो चाहे वो करे. तो वो धरने कमज़ोर हुए. फिर उसके बाद ये दो लीडर कहाँ थे? अगर इतना सिक्योरिटी थ्रेट था
کہ آپ کو اور مجھے یہاں بیٹھ کے پتہ ہے کہ نارتھ وزیرستان میں اگر حملہ ہو رہا ہے، یہ لوگ کر رہے ہیں آپریشن، تو اس کے آفٹر افیکٹس ہوں گے. تو کیا ان لوگوں کو بالکل کچھ پتہ نہیں تھا جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، یہ کیا کر رہے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ پچھلی باتیں ہوئیں. میں جب ہیڈز آف اسٹیٹ کے ساتھ کیا ہوں، اگر فرض کریں میں واشنگٹن میں سیکنڈ سیکریٹری بھی ہوں اور امیگریشن کا انچارج ہوں، جب تک میں اپنے پرائم منسٹر کو بریفنگ نہیں دوں گا، I will find his IQ to be very low because he wouldn't know the number of illegal immigrants in jails. How do we get them out? I was on 17 flights that took Pakistanis back. Until I briefed the Interior Minister, he wouldn't know. The political class does not have knowledge anywhere in the world. It is they're briefed, and there is an exchange of ideas between the political class and the experts. They can be security experts, diplomatic experts, other experts. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ جو دھرنے ہیں، میں اس میں ریڈ نہیں کرتا کوئی کانسپریسی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیر از اے پولیٹیکل لیڈر whose vision is shared by many, اور ان کا خیال ہے کہ there were problems in the election. So he was out on the streets trying to expressing ان کا جو constitutional right تھا. اور جب یہ سانحہ ہوا تو withdraw کر کے like a good political leader. I think Pakistan is very lucky to have these two politicians at the top. زیادہ کسی کی تعریف کیے، میرا خیال ہے ہمارے پاس دونوں اسٹیٹسمین ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو آپ کا دوسرا سوال ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا، پاکستان کی سب سے بڑی ڈیفیشنسی یہ ہے کہ راول پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان گریڈ 20 کے لیول پہ اور گریڈ 19 کے لیول پہ جو سول ملٹری انٹریکشن ہونا چاہیے، جو امریکہ میں ڈیپوٹیز کمیٹی میں ہوتا ہے، اور ڈیپوٹیز کمیٹی کی ایک اور ڈیپوٹیز کمیٹی ہوتی ہے جس میں سارا دن رات وہ بیٹھے رہتے ہیں، ایک پیپر پروڈیوس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈیپوٹیز کمیٹی میں جاتا ہے، پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل میں جاتا ہے. سارا دن یو ایس کے اندر دا پینٹاگن، دا CIA، دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیو ٹف بیٹلز، سارا دن لڑتے ہیں. فرق کیا ہے؟ مڈل ہائی لیول کے لوگ لڑتے ہیں اور دے برنگ آؤٹ سم تھنگ، وہ بھی غلط ہوتی ہے کئی دفعہ. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ جو انٹریکشن ہوتا ہے یہ صرف ٹاپ پہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایکسپرٹ ٹو ایکسپرٹ برین سٹارمنگ نہیں ہو سکتی. میں پہلے پروگرامز میں بھی کہہ چکا ہوں، پاکستان کی ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اندر یہ ایک بہت بڑا فلا ہے، اور اس کا بلیم ہے. میں کسی انسٹیٹیوشن سول ملٹری کو بلیم نہیں دیتا، یہ اب آپ کو اتنی ویژن ہونی چاہیے کہ آپ یہ کریٹ کر سکیں. جو نیکٹا بننی تھی اس کا ایک فنڈز کا ایشو بھی تھا اور ایک لیڈرشپ کا بھی ایشو تھا. تو یہ ایشوز سب ریزالو ہو سکتے ہیں، ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم ایک اچھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی نہ بنائیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک بات یاد رکھیے گا، ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہمارا سب سے بڑا کرس ہے. صحیح. خرم، جو عمران نے باتیں کی، اگر آرمی اور یہ سب ایک بھی آ جائے، تو پچھلے ایک سیگمنٹ میں یہ بات کر رہے تھے کہ جو لوگ ہیں آئیڈیالوجیکلی جو بالکل ایک اس پہ ہوتے ہیں اور کنونسڈ ہوتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں طالبان جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ اس سب کے فیکٹرز کے ہوتے ہوئے کیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنل ٹیررزم کو، ہم بارڈرز کی بات ذرا اگلے سیگمنٹ میں کریں گے، لیکن کیا انٹرنل ٹیررزم کو آپ روک سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں چھوٹا سا انہوں نے جو کہا اس کو فردر کروں گا کہ بیسیکلی ہمارے ہاں ٹاپ پہ جو موٹیوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں لیڈرز ایک دوسرے کے ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ دیر از اے ون پرسن ہو از لیڈنگ ایٹ دی ٹاپ. اس کو جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کو بریفس آتی ہیں، لائک وٹ آئی نو، آئی ہیو سین کہ جب کوئی نیشنل سیکورٹی انسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے ایکٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر، تو ایک طرف سے وزیر خزانہ بھی ہوتا ہے بیٹھا ہوا جو آپ کو اپنی سچویشن، اکنامک سچویشن بتا رہا ہوتا ہے، اس کے کانسیکوینسز. ایک طرف وزیر دفاع بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ کو اپنی کیپیبلٹیز بتا رہا ہوتا ہے. دوسری طرف جو ہوتا ہے وہ وزیر خارجہ بیٹھا ہوتا ہے جو آپ کو اپنی جو باہر کی وہ فورن ریلیشنز امپلیکیشنز ہیں وہ بتا رہا ہوتا ہے. میں یہ ابھی 3-4 بتائے ہیں. دیر آر اور پیپل دے آر سیٹنگ جو کمنگ، دے آر ٹیلنگ دیئر سائڈس. انٹیریئر منسٹر اپنی انٹرنل سچویشن
اور انٹرنل کیپیبلٹیز اور انٹرنل انٹریکیسیز بتا رہا ہوتا ہے آپ کو. یہاں پہ آئی کیو آتی ہے کہ آپ نے وہ سب اسیمولیٹ کرنا ہے, اسیمولیٹ کر کے یو ہیو ٹو گیو اے ڈیسیجن. ہمارے ہاں وہ ڈیسیجن نہیں آتا. ایوری باڈی اس میں جو زور والا ہوتا ہے نا, اگر تو وزیر خزانہ رشتہ دار ہے وہ زیادہ زور ڈال رہا ہے تو وہ سن لیا جاتا ہے. پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ جو پولیٹیکل یہ ایک ڈیموکریسی ہم کرتے رہتے ہیں, پھر اس کو تو ختم نہیں I have not said that. I have said about the leader that such a person should come جو ان چیزوں کو باہر کے ملکوں میں نہیں ہوتا. پریزیڈنٹ اوباما کو there are 1000 views جو اس کو دیے جاتے ہیں, اس کو وہ ان پٹس دی جاتی ہیں, اس میں سے وہ پورے دنیا چلا رہا ہے. میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا. then he has to decide one course of action. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ وہ آئی کیو لیول ہی نہیں ہے کہ آپ وہ کورس آف ایکشن ڈیسائیڈ کر سکیں. سو واٹ ہیپنس, جس کا اس وقت زور چلتا ہے یا جو اس وقت قریب ہوتا ہے, he has the way, اور وہ کام ہو جاتا ہے. اب کمنگ اوور ٹو دی ادر کوشچن. جی دیکھیں ہمارے ہاں جو آپ نے بات کی تھی نا, انہوں نے آئیڈیالوجی والی بات کی تھی. ہمارے ہاں ٹیررزم ہیز بیکم اے انڈسٹری. آر بگیسٹ انڈسٹری از ٹیکسٹائل انڈسٹری. لاسٹ ایئر $5.6 billion ارن کیا انہوں نے فارکس. 10.6 billion came through terrorism. چاہے وہ یو اے نے دیا, چاہے وہ گلف اسٹیٹ سے آیا, چاہے وہ انٹیلیجنس جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں ان کے تھرو آیا. اٹ کیم ان ٹو دی کنٹری, اٹ کیم ان ٹو دی روٹیشن. میں وہی بتانے لگوں آپ کو. جب انڈسٹری گرو کرتی ہے تو پیسہ آتا ہے تو گرو کرتی ہے. ایک دھماکہ ہوتا ہے تو ہماری اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی جاتی ہے. بھائی دیکھیں یہ چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی کہ یہ ہمیں جو مدرسہ کلچر جو شروع ہو گیا ہے, جو ہمارے مولوی حضرات ہیں وہ دے آر ارننگ آؤٹ آف اٹ. کنفلکٹ جو پیدا کرتا ہے وہ اتنا زیادہ چندہ ملتا ہے اس کو. یہ ہمارے میسز کو وہ کرنا پڑے گا ایجوکیٹ. کہ یہ کوئی پوچھتا ہے مولوی سے کہ یہ تم 4 جو کیبن ڈبل کیبن, نہیں سن لیں میری بات آپ, یہ 4 جو ڈبل کیبن ڈرائیو کر رہے ہیں آپ آگے پیچھے اور 6 گاڑیاں چل رہی ہیں, یو ڈونٹ ارن اینی تھنگ. آپ کا کوئی بزنس نہیں ہے, آپ کی کوئی کمپنی نہیں ہے, آپ کہیں جاب نہیں کرتے, یہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ آپ 5000 بندوں کا مدرسہ چلا رہے ہیں, یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, جاری رکھیں گے. جی ناظرین بھی چلتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی وقار, وقت تھوڑا ہے, باتیں ابھی بھی بہت زیادہ ہے. ISPR کا جو ڈی جی ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں, جیسے ابھی میں بات کر رہے تھے سول ملٹری کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے, تو آپ کے ڈیفینس منسٹر کے تھرو یہ کیوں نہیں, جیسے ایک پراپر چینل ہوتا ہے, ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آئی تھنک ان کو ٹویٹ کرنا نہیں آتا. نہیں, ابھی ان کے یہ کون سا طریقہ کار ہے عوام کو آگاہ کرنے کا؟ honestly can't say anything. لیکن جیسے ابھی بات کرتے ہیں عمران, I agree on that کہ جتنے بھی آپ کے پولیٹیشینز ہیں they're not trained, so you have to brief them. That's why they will come to know what's happening. میں بھی ان کو بریفنگ نہیں کی جاتی, maybe they're not interested. اب ہمارے ڈیفینس منسٹر جو ہیں بڑے وہ کنٹروورشل پرسنالٹی ہے ان کی. وہ نیشنل اسمبلی کے فورم پہ کھڑے ہو کے ہیز بین سیئنگ ریئلی بیڈ تھنگ اباؤٹ آرم فورسز. یو نو واٹ پارشلی صحیح بھی تھی, غلط بھی تھی, بٹ یو نو وٹ آپ کو ایک آپ اگر ڈیفینس کو اتنا برا سمجھتے ہیں تو پرائم منسٹر نے ڈیفینس منسٹر کیوں بنا دیا اس کو؟ ٹھیک ہے, تو ہماری بڑا ڈائلیما ہے. ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نہیں, اور آج وہ ڈیفینس منسٹر ہیں, کل وہ نہیں ہوں گے. تو اگر ہیں تو آپ ان کو بنائیں جن کو کچھ کام کرنا آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر مجھے کھانا نہیں پکانا آتا, I should not go to kitchen, باہر جا کھانا کھا لو. میں نے ایک بات کی تھی کہ ٹنل ویژن, ان لوگوں کا ٹنل ویژن ہے. یہ اپنی پارٹی کی سیاست اور اپنی پرسنل انٹرسٹ سے باہر نہیں دیکھ سکتے اور دیکھتے نہیں ہیں, یا کیپیبلٹی نہیں ہے. ایک یہ چیزیں ہو سکتی ہیں نا کہ ایک دیکھ نہیں سکتے, دوسرا کیپیبلٹی نہیں ہے. اس پہ تو ہم بہت باتیں کر سکتے ہیں, لیکن سفر کون کرتا ہے الٹیمیٹلی؟ ابھی دیکھیں میں تھوڑا سا ایک بات بتاؤں, یہ پشاور ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج ایونٹ, یہ کیوں ہوا ہے, واٹ از دی ریزن بیہائنڈ اٹ. یہ بہت ڈیپ روٹیڈ ریزن ہے. آپ کو دیکھیں اس کو ہٹ کیا گیا ہے, سارے ملک میں انہوں نے پیرالائز کر دیا ہے. آپ کی جوڈیشری پیرالائز ہو گئی ہے. یہ مجھے سپورٹ کریں گے, آپ کا ایک جج جو ہے وہ آج ایک ڈیسیجن دیتا ہے ٹیررسٹ کے خلاف ڈیتھ سینٹینس, اینڈ اگلے دن ہی از پوسٹڈ ٹو سم ویئر ساؤتھ لیٹن امریکن کنٹری میں ایز اے وہ پوسٹ ہو جاتا ہے ایمبیسی میں. ٹھیک ہے, ہمارا جو جیلر ہے
وہ روز جا کے خود پوچھتا ہے قادری سے کہ تو نے کپڑے بدلے ہیں یا نہیں بدلے, تجھے کھانا صحیح ملا تھا آج یا نہیں ملا تھا, بیکاز ہی نوز کہ اگر وہ نہیں پوچھے گا, وہ نہیں ان لوگوں کو جو پیچھے ہیں ان کو کرے گا وہ کر. اب ایک رہ گیا تھا پیچھے آرمی جو ان کے خلاف ایکشن لے رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیوں ہٹ کیا گیا پشاور کا اسکول؟ آل دیز پیپل جن کے بچے شہید ہوئے ہیں یہ فائٹ کر رہے تھے, پشاور کے ڈویژن جو ہے وہ آگے فائٹ کر رہا تھا. ان کو غیر محفوظ کیا گیا ہے کہ یو آر فائٹنگ ہیئر اور پیچھے تمہارا. اب وہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن آتی ہے. اگر کچی وادی میں آ کے چھپے ہوئے تھے وہ اس کے پاس, کچی وادی میں میران بیس پہ وہ کچی وادی والی سائڈ سے آئے, وہ کراچی ایئرپورٹ اٹیک میں کچی وادی والی سائڈ سے آئے, وہ کامرا میں بیس میں کچی گاؤں والی سائڈ سے آئے, یہاں پہ بھی وہ ادھر سے ہی آئے. وہاں پہ کون جائے گا؟ جی نہیں پکڑ نہیں لیں آپ نے. وہ کچی وادیاں پہلے تو بنائی ہوئی ہیں, ان کی مینجمنٹ نہیں ہے, پلس وہ پولیس ہے, وہ سول ایڈمنسٹریشن ہے. آپ کے آگے لڑنے والے پیچھے محفوظ نہیں ہیں. ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں وہ فادر ان بچوں کے, چھوٹے بچوں کے, وہ جو باپ ہیں جو آگے لڑ رہے ہیں, وہ کیا ان کا حالت کیا ہوگی؟ وہ انہیں کے بچوں کو پیچھے ہٹ کیا, بچوں کو کر دیا. وقار اب یہ بتائیں کہ کیا بارڈرز پہ جو ہے یہ پیس لایا جا سکتا ہے پاکستان کے بارڈر؟ بالکل لایا جا سکتا ہے. بارڈر سیل کریں. دیکھیں افغانستان ہمارے اوپر بہت ڈپینڈ کرتا ہے. افغانستان میں آج جس مقام پہ ہم پہنچے ہیں صرف افغانستان کی وجہ سے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی ان کی جنگ میں اپنے آپ کو داخل کرنے کی. ٹھیک ہے, ہم نے داخل کیا اپنے آپ کو, مجاہدین پیدا کیے. گڈ کاز تھا, بیڈ کاز تھا, آئی ڈونٹ نو. I want to see my house, میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. ابھی اس وقت جتنی پرابلم, ہمیں کبھی کلاشنکوف کے بارے میں سنا نہیں تھا, AK-47 کے بارے میں. ایوری باڈی ہیز دیٹ ناؤ. ٹھیک ہے, آپ کے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں, ابھی بات ہو رہی تھی کہ 4 ڈبل کیبن چلا رہے ہیں, کہاں سے آ رہی ہیں؟ ان کے ساتھ جو 50 ویپن آ رہے ہیں ان کے پاس, وہ کہاں سے ہیں؟ لائسنس ہے کہ نہیں ہے؟ آئی نو کہ پاکستان میں لا ہے, اگر آپ کے پاس ان لائسنس کلاشنکوف ہے تو آپ کو عمر قید سزا ہوتی ہے. وہ سارے لے کے سارے. وقار صاحب آپ اس کو چھوڑیں, آپ یہ کہیں کہ چندہ ان کا بند کریں, آپ دیکھیں پھر کہاں سے خریدتے ہیں, کہاں سے چلتی ہے, اس کا ڈیزل کہاں سے آتا ہے, وہ چندہ میں اور آپ دیتے ہیں نا ان کو. ٹھیک ہے, جو جتنا زیادہ کنفلکٹڈ اسپیچ کرتا ہے, میرے آپ کے چندے سے کچھ جی نہیں بنتا, کنفلکٹڈ اسپیچ کرتا ہے, جو جتنی زیادہ فرکشن پیدا کرتا ہے, دیٹ ملا گیٹس so much amount of more چندہ. بٹ آپ نے جو بارڈر کی بات کی آپ نے, اب بارڈر کے بعد سچویشن یہ ہے کہ افغانستان رائٹ ناؤ بہت ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر. سارا افغان ٹریڈ جو ہے پاکستان سے گزرتا ہے. نیٹو کی سپلائی ہمارے گھر سے جا رہی ہے. ابھی بھی 1 ملین افغانی ریفیوجی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے باوجود پچھلے 5-6 سال سے وہ ہمارے اوپر آنکھیں دکھاتے رہے ہمیں ہر موقع کے اوپر. میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ویڈیو دیکھی, وہ پاکستانی جھنڈا چلا رہے تھے وہاں پہ افغانی. تو بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ ہم ان کو بھائی سمجھتے رہے ہیں, ہم ان کو پالتے رہے ہیں, خیال کرتے رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم نے قربانیاں دی. ملک میں آگ لگ گئی. اب وہاں پہ ابھی ریسنٹلی, میں نے پہلے بھی پروگرام میں آپ سے بات کی تھی, ریسنٹلی 13 دسمبر کو ابھی ریسنٹلی ان کے 44 آفیسرز جو ہیں پاس آؤٹ ہوئے ہیں انڈین ملٹری اکیڈمی سے. اور افغانستان کا جو جنرل تھا, چیف آف آرمی اسٹاف, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ہی بیکیم جنرل, وہ وہاں پہ چیف گیسٹ تھا. تو اب آپ اگر ایک طرف سے آپ ہمارے بھائی ملک بنتے ہیں تو آپ اپنے کیڈٹس کو ہمارے اکیڈمی میں بھیج سکتے ہیں ٹریننگ کرنے کے لیے. ہماری پاکستان ملٹری اکیڈمی از ون آف دا بیسٹ اکیڈمی ان دا ورلڈ. وہ آپ انڈیا بھیج رہے ہیں, آپ ویپن انڈیا سے لے رہے ہیں. واٹ میسج آر یو گیونگ اس؟ ہم انڈیا سے, دیکھیں میں انڈیا کے خلاف نہیں ہوں, ہم یہاں پہ دوستوں کی طرح رہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ انڈیا اینڈ ہم اس وقت وار میں ہیں. سیاچین میں ہماری جنگ چل رہی ہے. آپ نے اگر دوستی کرنی ہے, یہ ایک کامن بات کویشچن ہے کہ پہلے وہ جنگ بند کرو. اگر پرائم منسٹر نے جا کے مودی صاحب سے ملنا ہے تو پہلے سیاچین کی جنگ بند کرو. وہاں پہ لوگوں کی ٹانگیں کٹ رہی ہیں بیچارے فوج بیٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, سیالکوٹ میں فائرنگ ہو رہی ہے ہر دوسرے دن, کشمیر میں عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں. آپ پہلے چیزیں بند کریں پلیز, پھر ہم سے بات کریں. That's a question actually. عمران, ایک تو اس پہ کمنٹ کریں جو وقار نے کہا بارڈرز پہ, اور دوسرا کیا پاکستان کے اندر ڈی ویپنائزیشن ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے اندر اگر پولیٹیکل ول ہو, اور میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے 2 لیڈرز میں ہیں پولیٹیکل ول, تو ڈی ویپنائزیشن ہو سکتی ہے, اور ڈی ویپنائزیشن پاکستان کی نیڈ آف دا آر ہے. پہلی چیز کا جواب. دوسری چیز کا جواب, جو میں نے زندگی میں پڑھائی کی ہے, میں لینڈ مارکس کے اوپر چلتا ہوں. شاید آج اس کا جواب آپ نہ دے سکیں, شاید آپ کو نیا پروگرام کرنا پڑے انہی گیسٹ کے ساتھ. پاکستان میں 2007 سے پہلے سوئسائڈ بومبنگ نہیں تھی,
اور 2000 سات کے بعد سوئسائڈ بومبنگ کیوں ہوئی، اس کا تعلق کسی انڈسٹری، کسی ملا، کسی اسپیچ اس کے ساتھ نہیں ہے. اٹ ہیز اسٹرانگ intellectual psycho-ideological reasons. You have to see why the year 2007 is important. Third, I'll give you 2 examples of a visionary leader and tunnel vision. I will not take names. In the beginning of 1999, Pakistan and India ان دونوں ممالک کا سب سے اچھا چانس تھا لاسٹنگ پیس کے لیے. اٹل بہاری واجپئی ایک بس کے اوپر آ کے مینار پاکستان کو چومتے ہیں اور اس پہ لانگ ٹرم پیس کی بات کرتے ہیں. لاہور ڈیکلیریشن کے اندر کشمیر ایشو کو ریزولو کرنے کا وعدہ ہے، نیگوسیشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں. یہ ہے ویژنری لیڈر، ہم سب کو پتہ ہے کس نے کیا. اور میں آپ کو ٹنل ویژن کی ایگزامپل دیتا ہوں. ٹنل ویژن ان ایڈیٹس کی ہے جنہوں نے اس کے 2 مہینے کے بعد صرف ایک سڑک کو دیکھ کے انہوں نے اس آپریشن کو لانچ کیا جس کے بعد پاکستان کی انٹرنیشنل ویلیو انتہائی ڈیمینش کر گئی. ٹنل ویژن واز کارگل، دا ویژن واز دا لاہور پروسیس. اس سے بڑھ کے کوئی 2 ایگزامپلس نہیں ہیں. تیسری بات، 2007 اور ملا فضل اللہ جس نے یہ آپریشن لانچ کیا. ملا فضل اللہ اگر 7 سال سے ملا ریڈیو بن کے وہاں ریڈیو چلا رہا تھا سوات میں، یہ میری اسٹیٹ کی، اور میں کسی سول ملٹری کے اور کسی آئی کیو کی بات نہیں کرتا، یہ میری اسٹیٹ کا فیلئر ہے کہ وہ ملا فضل اللہ جو ایک پیٹی کرمنل تھا آج کنڑ میں بیٹھ کے پاکستانی فوج کے بچوں کو شہید کرنے کے قابل ہو گیا. جب وہ پیٹی کرمنل تھا تو آپ کو اس کو اریسٹ کرنا چاہیے تھا. لاسٹ چیز، 2007 میں جب آپ کے پاس چانس تھا کہ آپ فریز آؤٹ کر دیتے لال مسجد میں ان کرمنلز کو، یا لڑکیاں تھیں، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا کہ اندر کون تھا. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کا ذہن پلوٹ کرنے کے لیے جو انسان اس کو خراب کرے گا اس کو ایک نیریٹو چاہیے ہوتا ہے. آپ نے اسٹیٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس نیریٹو سے ڈپرائیو کریں. آپ نے بومب کر کے لال مسجد کو اس چھوٹے شخص کو وہ نیریٹو دے دیا جس نے پورے نارتھ میں جا کے یہ کہا کہ آپ کی بچیاں مار دیں، اب پاکستان اسٹیٹ کے خلاف جہاد کرنا جائز ہے. اس سے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ بچیاں تھیں یا نہیں تھیں، یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس نے جا کے کیا کہا. اور یہ سب اس ڈیبیٹ میں آپ بھول جاتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان لال مسجد کی رسپانس میں بنی. تحریک طالبان پاکستان 2007 سے پہلے نہیں تھی. تو بجائے لمبی فلسافیکل گفتگویں کرنے کے دیر آر پرٹیکولر لینڈ مارکس ریزنس. صحیح، ٹھیک ہے. پورا بالکل آخری میں رہ رہا کچھ سیکنڈز ہیں، آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کو کار دیں. میں فلی ایگری ود عمران صاحب، انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ ہائی لائٹ کیے. بٹ دیر آر سم تھنگس دیٹ پہلا خود کچھ دھماکہ جو ہے وہ 2001 میں ہوا تھا. بالکل صحیح، میں ٹینڈنسی کی بات کر رہا ہوں. نہیں، ٹینڈنسی آپ نے بالکل، آئی سیڈ آئی ایگری ود ہم. لیکن جہاں تک بات آتی ہے لال مسجد کی، لال مسجد واز ناٹ اے دیٹ سمپل سلوشن. اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک دن پہلے تک تو 99% ٹی وی چینلز چیخ رہے تھے کہ گورنمنٹ کی ریٹ کدھر ہے. ایک دن پہلے تک خبریں آ رہی تھیں کہ لال مسجد سے نکل کے، اینڈ یو نو دی کیپیبلٹیز، کہ آپ کے کسی 2 سفارت خانوں پہ حملہ ہونے والا ہے. اینڈ یو نو آپ کو، اینڈ آئی تھنک سو آپ کو وہ اندازہ ہے ڈسٹنس کتنا ہے وہاں سے ان 2 سفارت خانوں کا. یہ میرے سے عمران صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. ان دوز کنڈیشنز سرٹن اسپیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، جو ہمارے سے تھوڑا سا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ نے وہ ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں ایک قوم کی زندگی میں، وہ ٹائم آتا ہے. لیکن اس کے بعد ٹو فالو اپ ان ڈیسیجنز کو کرنا، اگر آپ کھڑے ہو جائیں آدھے جا کے ان کے ساتھ اور آدھے ان کے ساتھ، تو پھر ہاں پوری قوم کو ایک جگہ پہ ہونا جی چاہیے. I totally agree عمران
Major Khurram also. लाल मस्जिद का ऑपरेशन था, मतलब था, सही था. लाल मस्जिद बनाई किसने, वो कितनी दूर है कॉन्सुलेट से, वो कितना करीब है एक और हमारी एजेंसी के ऑफिस से. सो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं. बट द राइट नाउ द क्वेश्चन एंड आंसर इज वी नीड टू बी यूनाइटेड. वी हैव टू डू समथिंग. एक तो इनको क्रश करना है टेररिस्ट को, वी हैव टू एलिमिनेट देम, एंड सेम टाइम आइडियोलॉजी चेंज करनी है. We need to bring justice, peace, prosperity for the nation. If we don't do these things, ये चीजें जो होती रहेंगी. आज आर्मी पब्लिक स्कूल में कुछ हुआ है, कल किसी बीकन हाउस में कुछ हो सकता है, कहीं हो सकता है. तो we need to be united, we need to open our eyes. हमें लीडरशिप को ख्याल करना चाहिए हमारा, और कौम को चाहिए कि सही इंसानों को चूज करें ताकि हम कुछ कर सकें. और सिर्फ एक छोटी चीज़, सपोलिया जो होता है ना, उसको नाग ना बनने दें. आपने मुल्ला रेडियो को मौलाना अजीम टीटीपी का हेड बना दिया, और लाल मस्जिद के 2-3 क्लरिक्स को आपने आर्म्स फैक्ट्री बना दिया. प्लीज़ उस सपोलिया को मारें. बहुत शुक्रिया आप तीनों का. नाज़रीन, ये था प्रोग्राम. हमने 16 दिसंबर 2014 पे जो है अपने दुख का भी इज़हार किया और अपनी राय का भी इज़हार किया कि क्यों हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए. और छोटा सा मेरा तो एक मैसेज ये है कि बच्चों को, अब पाकिस्तान के बच्चों को और पाकिस्तान के लोगों को एक ही तालीम देने की ज़रूरत है, इदारों में भी, मदरसों में भी, दुरुस्त, बिल्कुल मोहब्बत की और अमन की. मेरे अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ.